بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف اور اس کے بھائی کی طرف، أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، یہ کہ تم دونوں بناؤ اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر، وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور تم بناؤ اپنے گھروں کو قبلہ یعنی مسجدیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور تم قائم کرو نماز، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دے دیجئے مومنوں کو۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا، اے ہمارے رب بے شک تو نے فرعون کو دی اور اس کے سرداروں کو دی زینت اور مال، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، ربنا اے ہمارے رب، لیضلوا تاکہ وہ گمراہ کریں، عن سبیلک تیرے راستے سے، ربنا طمس علی اموالہم اے ہمارے رب مٹا دے ان کے مال، واشدد علی قلوبہم اور سخت کر دے ان کے دل، فلا یؤمنوا پس نہ وہ ایمان لائیں، حتی یروا العذاب العلیم حتیٰ کہ وہ دیکھ لیں عذاب نہایت دردناک۔ قال کہا اللہ تعالی نے، قد اجیبت دعوتکما تحقیق قبول کر لی گئی تم دونوں کی دعا، فاستقیما تو تم دونوں ثابت قدم رہو، ولا تتبعان اور مت پیروی کرو، سبیل الذین لا یعلمون ان لوگوں کے راستے کی جو علم نہیں رکھتے۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ یہ تو ماننے والے نہیں ہیں، اور آپ کی قوم نے سوال کیا کہ اب ہم کیا کریں گے، ہم پر تو ظلم ہو رہا ہے، پہلے بھی ہو رہا ہے اب بھی ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں وحی کا نزول فرمایا، اے میرے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، آپ ایسا کرو کہ جو کچھ گھر بناؤ مصر میں، اور جو گھر ہیں وہاں گھر میں رہ کر عبادت کرو، نہ تم باہر نکلو، نہ ان کی عبادت گاہ کی طرف جاؤ، اور نہ تمہیں وہ دیکھیں اور نہ تم پر ظلم کریں، جب تک حالات زیادہ سخت ہیں اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ یہاں سے علماء امت یہ مسئلہ بھی ثابت کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جب حالات مشکل ہو جائیں اور آپ کا سنت پہ عمل کرنا ممکن نہ ہو، اور آپ کو یہ خدشہ ہو کہ یہ بندے لڑیں گے اور مجھ پر ظلم کریں گے، تو پھر اپنے گھر میں کوئی جگہ مختص کر کے وہاں نماز پڑھنے سے آپ کو انشاءاللہ مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان گھروں کو قبلہ بناؤ یعنی مسجدیں بناؤ اور نماز پڑھو، اور خوشخبری دی مومنوں یہ وقت کھٹن اور مشکل گزر جائے گا، لیکن آخر کار فتح اور خوشخبری تمہاری ہوگی، نجات تمہاری ہوگی، اور جو بندہ حق والا ہوتا ہے، فتح والا ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، سارے ظلم و ستم کے بعد، ساری پریشانیوں کے بعد آخرکار فتح اور خوشخبری اسی کا نصیب بنتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ہے ہمارے رب، فرعون اور اس کے ماننے والوں کو، اس کے سرداروں کو دنیاوی زندگی میں مال و متاع بڑا ملا ہے، اور وہ تیرے رستے سے گمراہ بھی کر رہے ہیں، یا اللہ میری بد دعا ہے، ہماری بد دعا ہے، ان کے مال مٹا دے
کیونکہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، بڑا ان کو سمجھا ہے۔ اور یہ ایک فطرتی اور طبی چیز ہے، جب بندہ ایک بات پہ محنت کرتا رہتا ہے، آپ پنجابی میں وہ کہتے ہیں نا، ایک بندہ کسی کو سمجھاتا ہے، بڑا چھوٹے کو کسی معاملے میں، اچھا وہ نہیں سمجھ پاتا تو پھر وہ آخر میں پنجابی میں کیا کہتا ہے، خسمہ دا سیر کھا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جو کہنا تھا بار بار کہا، اب تو نہیں مان رہا تو پھر تیری مرضی ہے۔ پھر اس کے منہ سے ایسے لفظ نکلتے۔ دیکھیں نا، نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ کے دین کی دعوت دی، تو جب کوئی نہ مانا بلکہ چند افراد مانے تو پھر نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ ان کا ایک گھر نہ چھوڑ، سب کو تباہ کر دے، محنت کر۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی بد دعا کر رہے، یا اللہ یہ عذاب دیکھیں گے تو مانیں گے، اور جب عذاب نظر آ جائے تو پھر ماننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پھر ماننے سے فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے جب انہوں نے بد دعا کی، اے میرے موسیٰ ہارون، آپ کی جو یہ دعا یا بد دعا ہے یہ قبول کر لی گئی ہے، اب تم ثابت قدم رہنا۔ دو باتیں ہیں، پہلا ثابت قدم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب تم اس بد دعا پہ پکا رہنا، عذاب کا وعدہ ہو گیا، اللہ نے قبول کر لی ہے، لیکن کب آئے گا، کیسے آئے گا، یہ مشیت صرف اللہ کی، یہ مرضی اللہ کی، آئے گا ضرور آئے گا، قبول کر لیا گیا، لیکن کب آئے گا، کیسے آئے گا، یہ اللہ کی مرضی۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ میں نے تمہاری اس بد دعا کو قبول تو کر لی ہے، لیکن تم نے اپنی محنت کو چھوڑنا نہیں۔ ثابت قدم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے دعوت دیتے رہنا ہے، تم نے ان کو کہتے رہنا ہے، یہ میری مشیت اور میری مرضی ہے کہ کب میں ان پر عذاب نازل۔ کہا جاتا ہے، مفسرین کہتے ہیں جب یہ بد دعا ہوئی تھی اس کے 40 سال بعد عذاب آیا تھا، 40 سال بعد عذاب آیا تھا۔ یہ کس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ تم اب ثابت قدم رہنا، یہ ہوگا ضرور، یہ کب ہوگا یہ میری مرضی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے غرق کیا، اور فرعون جو ہے وہ کیسے ایمان لایا، لیکن اس کا ایمان اس کو نفع مند نہیں ہوا، جیسے ان آیات میں یہ بات گزری کہ یہ عذاب دیکھ کر ایمان لائیں گے، جب عذاب دیکھ کر ایمان لائے تو پھر کیا فائدہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری وقت میں جب سب کچھ نظر آ جائے پھر اللہ کے ہاں وہ توبہ، وہ ایمان قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت سے پہلے جب تمہاری جان حلق میں اڑی ہو، اس وقت سے پہلے توبہ کرو اور اس وقت سے پہلے ایمان لاؤ، اس کے بعد یا اس وقت ایمان لاؤ گے تو پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ